امت کی اکثریت اسی عقیدے اور اسی فکر کی قائل ہے۔ اب سورہ یاسین جو قرآن مقدس کا دل ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، تیسرے کا نام شمعون تھا۔ مفسرین کے نزدیک ناموں میں اختلاف ہے، لیکن اس پر بھی زیادہ تر لوگوں کی فکر یہی ہے۔ میں پورا کوئی واقعہ پیش کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور کفر شرک کی طرف، اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر پیدا فرمائے گا، پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 اولیاء کو پیدا فرمایا، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انطاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے 2 لوگ گئے، اور 2 گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا یہ عنوان نہیں نا، میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تفصیل جس کو پڑھنا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ 2 لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان کو قید کیا گیا۔ بعد میں شمعون پہنچے، جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی بجائے بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے، اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو؟ بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی، لوگوں کی سنا سنائی اور افواہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مردے زندہ ہوں گے، تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کتنی مشہور سورت ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے معتمد کے بچے کا، اور وہ لاش لائی گئی، انہوں نے دعا کی، اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لیے دعا کی میں تو مر چکا تھا۔ تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان 3 بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا، یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو 2 ہیں اور تو 3 کی تائید کی بات کرتا ہے۔ تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں، اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی رعایا مسلمان ہوگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا۔ اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہی ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ 1400 سالہ ذخیرہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہے تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا۔ آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو یہ نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غوث
اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے، اللہ اکبر، کیا قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شیء کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے، تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا۔ جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی۔ کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام۔ اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں۔ تو حضرت آصف بن برخیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برخیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام جو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا، اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو، تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے، نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان نعرہ تکبیر۔ اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔